لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، کل ہماری گفتگو کا اختتام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں مصائب کو جھیلتے ہوئے دوسری مرتبہ صحابہ کرام کو اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ 82-83 مرد تھے اور باقی خواتین، یہ 100 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اس وقت حبشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ صحابہ کرام کو بھیجا، خود کیوں نہیں گئے؟ اور یہ حقیقت ہے، کہتے ہیں علم کسی کی میراث نہیں ہوتا، کسی سے بھی مل سکتا ہے۔ لقمان سے کسی نے پوچھا آپ اتنی حکمت کی باتیں سعدی سے کسی نے کہا آپ اتنی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، کہاں سے کرتے ہیں؟ کہا میں بیوقوف لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ نکتہ ایک ایسے بندے سے مجھے سمجھنے میں مدد ملی کہ جس کے بارے میں مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ بھی اتنی دانائی کی بات کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ صحابہ کرام کو حبشہ میں بھیجا، خود کیوں نہیں گئے؟ بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا حبشہ میں بادشاہ کون تھا؟ نجاشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں پر تو بادشاہ تو اسی نے ہونا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماتحتی میں رہنا تھا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی۔ اللہ نے مدینہ ہجرت کرائی، یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا نبی جائے تو جائے بادشاہ بن کر کے جائے، کسی کی بادشاہت میں نہ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے پسند تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ میں ہجرت کی ہی نہیں۔ اب جب یہ مسلمان چلے گئے یہاں سے، کافروں کو بڑا غصہ، یار یہ بھی نکل کے چلے گئے۔ واپسی عمر بن عاص آگے، وہ بھی اپنا منہ لے کر کے آگے، معاملہ ادھر سے بھی حل نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آگئے، خالد بن ولید کے بھائی کو لے کر کے کہ یہ ہم سے لے لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے جو کریں۔ تو ابو طالب بڑے غصے میں آئے، اچھا تمہارا بچہ میں لے لوں اور اسے پالوں اور میرے بچے کو تم لے جا کر کے شہید کر دو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ اب کافر بڑے پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ ابو عمر بھی مسلمان ہو گئے، حمزہ بھی مسلمان ہو گئے، حبشے والے بھی چلے گئے، ابو طالب مان نہیں رہے۔ اسی اثناء میں انہوں نے ایک مرتبہ، رات کا وقت تھا، 14ویں رات تھی چاند کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تقاضا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سردار مل کر کے آئے، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، سارے مل کر کے بڑے بڑے آئے۔ کہا یہ 2 پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس، جبل قینقاع، یہ ان 2 بہت فاصلہ ان کے درمیان، اگر یہ چاند ان دونوں کے درمیان سے یوں ہٹ جائے، 2 ٹکڑوں میں بدل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان فعلت تؤمنوا، اگر ایسا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بدل دیا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں جگہ پہ ہے۔ اور میں نے ابھی جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے کہ وہ گھڑی قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ ساری آیات کو دیکھ بھی لیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو چھپا ہوا جادو ہے۔
جب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی اب دیکھ لو، گواہ رہنا، تم نے اس کا تقاضا کیا تھا، یہ تمہیں دکھا دیا گیا۔ اگر نہیں نہیں، تمہارا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا ہے، تمہارا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا ہے۔ اچھا، ہم نے نہیں ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر مانو گے اگر کوئی باہر سے آ کے بتائے تم پر جادو چلا ہے نا، جو باہر سے مسافر آئیں گے ان سے پوچھ لینا کیا ایسا ہی ہوا تھا۔ مسافر اگلے دن کچھ آئے بیت اللہ کے لیے، ان سے پوچھا کہ کل رات تم نے کچھ عجیب معاملہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ چاند اس طرح دو ٹکڑوں میں بدلا اور پھر ملا۔ کہا اب گواہی دیتے ہو؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں ماننا، تم نے چاند پہ جادو کر دیا۔ استغفر اللہ۔ پھر ان کا تقاضا تھا کہ قرآن ایک ہی جلد میں کیوں نہیں اترا، کٹھا کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اکٹھا اتار دیتے، انہوں نے پھر کہنا تھا جادو کر دیا۔ ان کے پاس اور بات کوئی نہیں ہے، جو جو کچھ یہ کہتے چلے جائیں ہم وہ دکھاتے چلے جائیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے ہٹ دھرمی اختیار کی ہے، ضد پہ آئے ہیں۔ پھر آئے بار بار، جو ان کے ہاں تقاضا تھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کروڑوں اربوں سالوں سے؟ یہ مکی صورتوں میں آپ کو بار بار چیز ملے گی، بارہا وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز کے پیچھے پڑے ہو؟ ہڈی، یہ جسم، یہ وجود دوبارہ بنانا، جب تم کچھ نہیں تھے میں نے تمہیں بنایا نہیں؟ ایک بوند سے بنایا ہے نا، وہ جو آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جا سکتی تھی، اتنے باریک اتنے چھوٹے جرثومے سے میں نے تمہیں بنا دیا۔ اب تو تمہارا پورا ایک ڈھانچہ موجود ہے، اب بنانا کون سا مشکل ہے میرے لیے؟ تمہیں کیسے اٹھاؤں گا یہ میرا معاملہ ہے، تم نے وہاں آ کر کے مجھے حساب دینا یہ تمہارا معاملہ ہے۔ تم اپنے معاملے کی فکر کرو، اس معاملے کی فکر چھوڑ دو، اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اور یہی بات پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جب قیامت کے دن انہیں نکالا جائے گا، یہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکال دیا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ تھا، تمہیں میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا۔ تو ان معجزات، ان سارے معاملات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان کی طرف، اب یہ معجزات تو ایک چھوٹی، شاید میں بڑی بات کہہ گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کر کے بندہ ایمان لے۔ وہ شخصیت اتنی خوبصورت اور اتنی حلیم اور اتنی بہترین، ان کا بیٹھنا اٹھنا 40 سال ان کے اندر گزارنا اور ایک بہترین اور صاف ستھری زندگی گزارنا، اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی خوبصورت تھی اور ان لوگوں کے سامنے تھی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لانے والے تھے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے اس پر ایک بڑا معاملہ سوچا۔ ابو طالب کو فکر ہوئی کہ یہ جو گئے ہیں نا مجھ سے اب تیسری مرتبہ آ کر کے کہ بندے کے بدلے بندہ لے لیں اور ہمیں دے دیں، یہ کہیں میرے بھتیجے کے بارے میں کچھ سازش نہ کریں۔ انہوں نے بنو ہاشم کو سب کو بلایا اور ساتھ بنو مطلب کو بلایا۔ یہ مطلب کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا سامنے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں سردار عبد المطلب، یہ ان کا نام اصل میں شیبہ تھا، اور ان کے چچا نے ان کو پالا تھا، ان کا نام مطلب تھا، اس لیے انہیں عبد المطلب کہا جاتا تھا۔ بنی عبد مطلب کو اور بنو ہاشم کو، ان دونوں خاندانوں کو بلا لیا سردار ابو طالب نے اپنے ہاں، اور بلا کر کے انہیں کہا دیکھو جب تک مجھ میں حوصلہ ہمت، میں اپنے بھتیجے کے لیے لگا ہوں، یہ تمہارا بھی کچھ لگتا ہے، تمہاری بھی رشتہ داری ہے، اگر یہ لوگ قریش مل کر کے اس کو نقصان پہنچائیں تو گوارا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہا پھر یہاں پر اقرار کرو میرے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سانسوں تک دفاع کریں گے، مسلمان ہو نہ ہو، لیکن خاندان تو ہے، خون تو تمہارا ہے۔ وہاں پر بنو مطلب اور بنو ہاشم میں یہ معاہدہ ہوا، اتفاق ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں دفاع کریں گے، ہم انہیں مانیں نہ مانیں، نبوت کا اقرار کریں نہ کریں، رسالت کا اقرار کریں نہ کریں، لیکن دفاع ضرور کریں گے۔ جب یہ معاہدہ ہوا اور مکے میں اس کا شور مچا تو باقی قریش بڑے غصے میں، اچھا
ہمارے مقابلے میں یہ اکٹھے ہو گئے. کچھ سوچو ان کے بارے میں. کیا سوچو؟ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اقتصادی بائیکاٹ کر دیا جائے. اس کے لیے وہ بڑی بھاگ دوڑ سب قبیلوں میں ہوئی, اور ان سب قبیلوں نے مل کر کے ایک معاہدہ طے کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب سے نہ رشتہ لیں گے نہ رشتہ دیں گے, نہ سودا ان سے خریدیں گے نہ ان کو بیچیں گے, اور اگر کوئی باہر سے تجارتی قافلہ آتا ہے ہم ان کو بھی منع کریں گے کہ ان کو کوئی سودا نہیں بیچنا. یہ بھوک سے بلبلائیں گے یہاں تک کہ ہماری بات مان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے, اور ہم ان کو قتل کر دیں یا انہیں قید میں ڈال دیں, پھر اگلا ان کے ساتھ ہماری صلح ہوگی, ورنہ ہماری ان کے ساتھ صلح نہیں ہوگی. باقی سارے قریش کے قبیلے اس بات پر متفق ہو گئے, اور انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کر لیا یہ, اور سارے بڑے بڑے سرداروں نے اس پر دستخط کر دیے, اور اسے بغیض بن عامر نے لکھا. بعض نے اور بھی نام لیے ہیں, لیکن اس کے بارے میں جو روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے بد دعا کی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے, کہ اس نے ایسا معاہدہ لکھا اور پھر اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. جس ہاتھ سے اس نے یہ معاہدہ لکھا تھا, تحریر کیا تھا, وہ اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا. یہ معاہدہ لکھ کر کے بیت اللہ کے اندر اسے محفوظ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی نہ خریدے گا نہ بیچے گا. اب یہ وقت بڑا کٹھن تھا, جس کے لیے مکہ کے شمال مشرق میں, یعنی آپ کے یہاں سے اگر وہ ڈائریکشن لیں تو یہ نکڑ بنتی ہے شمال مشرق کی ہماری. یہاں پر ایک گھاٹی ہے جسے شیب بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے, شیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے, اب اس کا نام شیب علی ہے. یہ تقریباً بیت اللہ سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ اس کا بنتا ہے. شیب کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو. وہاں پر بنو ہاشم اور بنو مطلب یہاں سے اٹھ کر کے وہاں چلے آئے اپنے گھروں سے اٹھ کر کے وہاں. اور ان لوگوں میں سب سے بڑھ کر مشکل تھی ماں خدیجہ کے لیے, جنہوں نے ساری زندگی میں کبھی دکھ دیکھا نہیں تھا. مال و دولت تھی, فراوانی تھی ہر حال میں, بڑے گھر میں ہر وقت خدام کام کے لیے, اور اس وقت انہوں نے اپنے خامند کا جو ساتھ دیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ پر 3 سال تک رہنا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کٹھن اور مشکل, یقیناً انسان جس بندے نے آپ کا مشکل میں ساتھ دیا ہوتا ہے نا, آپ اسے نہیں بھولتے. تو یہاں ماں خدیجہ نے جو ساتھ دیا, اور پھر ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں بھی دیں. ان کے بھتیجے تھے حکیم بن حزام, جنہوں نے حضرت زید خرید کر کے لا کے پھپھو کو دیے تھے نا, پھپھو جان یہ بچہ آپ کے کام کرے گا. یہ حکیم بن حزام بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. یہ بڑے سخی آدمی تھے, حضرت خدیجہ کے سگے بھتیجے تھے, بھائی کے بیٹے تھے ان کے. تو یہ ویسے بھی پھپھو کے لاڈلے تھے, بڑا پیار تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا. تو یہ جب بھی دیکھتے کہ اب کچھ نہ کچھ سامان ہے تو یہ چپکے سے کسی غلام کو دے کے بھیجتے, جاؤ پھپھو جان کو دے آؤ, اپنے قبیلے والوں کو کھلا دیں. ابو جہل کو پتہ چل گیا ایک دن, اس نے دیکھا کہ کچھ اناج اور گندم وغیرہ لے کر کے یہ غلام کدھر پکڑ لیا. کدھر جا رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا؟ کس کا ہے؟ کہا حکیم بن حزام کا. اچھا خدیجہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا تمہیں اس سے کیا ہے؟ میرے مالک نے مجھے بھیجا ہے, میں لے کر کے جا رہا ہوں, تمہیں اس سے کیا؟ اس نے کہا میں تمہیں دیکھتا ہوں غلام ہو کر کے مجھ سے بات کرتے اس طرح. سخت باتیں شروع ہو گئیں. وہاں پر ایک حضرت حکیم بن حزام کے خاندان کے ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ابو جہل سے کہا وہ پھپھی ہے, وہ بھتیجا ہے, وہ بھیجنا چاہتا ہے, وہ ان کے پاس, تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل کہنے لگا تو سردار ہو کے میری بات, ہم نے معاہدہ نہیں کیا. ان کا معاہدہ جائے بھاڑ میں, تمہیں حیا ہی نہیں آتی اس بارے میں. وہ خدیجہ کی کچھ گندم پڑی ہوئی تھی ان کے پاس, انہوں نے امانت رکھی تھی, وہ واپس منگوائی ہے, وہ لے کے جا رہا ہے. تو تکرار ہو گئی, لیکن وہ غلام لے کر کے چلا گیا.
اسی طرح ایک اور شخصیت یہاں تھی، حشام بن عمر، یہ بھی مکے کے سخی لوگوں میں سے تھا۔ اس نے کہا یار ہیں تو ہمارا خاندان، وہاں بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، کوئی ان کو کوئی چیز خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کچھ لے نہیں سکتے، کیا ہے یہ زندگی؟ بیت اللہ کے پڑوس میں رہ کر کے تم صلہ رحمی یہ کر رہے ہو؟ تو اس نے چپکے سے دیکھنا، کہیں رات کے سناٹے میں اپنے اونٹوں پہ 2-3 اونٹوں پہ سامان لادنا اور انہیں اس طرف ہانک دینا تاکہ وہ لوگ کھانا کھا سکیں۔ اور ان 3 سالوں میں بھوک اور افلاس دیکھی، اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دن اس طرح کی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب زمین پہ دیکھا تو مجھے ایک ٹکڑا نظر آیا چمڑے کا، کسی جانور کے چمڑے کا ٹکڑا نظر آیا۔ بھوک سے یہ حالت تھی، میں نے اسے دھو کر کے آگ پہ پکا کر کے اس کا پاؤڈر سا بنا کر کے پانی سے اسی کو نگل لیا، میرے 1-2 دن نکل گئے اسی کے ساتھ۔ یہ صرف دین کی خاطر، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید اور وحدانیت کی خاطر یہ مصائب جھیلنے پڑے ان لوگوں کو۔ جو دین ہمیں گھروں میں ملا، تو یہ مصائب جھیلتے جھیلتے 3 سال کے قریب کا وقت گزرا، اور اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت اور بڑی پیاری شخصیت عطا کی، جو بعد میں فقیہ الامت بنے، مفسر قرآن بنے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے، اور ان کی والدہ ام الفضل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، اور ام الفضل کی بہن سیدہ میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کے بیٹے بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ اس طرح دوہری رشتہ داری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہی وہ شخصیت ہیں جن کا واقعہ میں نے اکثر آپ کو سنایا ہے کہ کہتے میں سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا تھا، تکتا رہتا تھا کہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے لیٹتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، کافروں سے کیسے ملتے ہیں، بچوں سے کیسے ملتے ہیں، غیر آ جائے تو کس طرح ملتے ہیں، بازار میں کیسے چلتے ہیں، کہیں میں سارا دیکھتا رہتا اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن آقا کی زندگی کا ایک پہلو ہماری نظروں سے اوجھل تھا، اور وہ تھی رات۔ میں نہیں دیکھتا تھا کہ آقا کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، لیکن میرے دل میں شوق بڑا تھا کہ کسی دن ایسا موقع بن جائے نا، میں دیکھوں آقا کس طرح جا کر کے سوتے ہیں، کس طرح جاگتے ہیں، تہجد کیسے پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کیا کرتے ہیں، تاکہ میں بھی اپنی راتیں اسی طرح گزارنے لگوں۔ کہتے ہیں ایک دن میری خالہ کے گھر آقا نے رہنا تھا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرنے لگے، اور گزرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، عبداللہ خیریت؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں کہتے ہیں میرے ابا جان نے بھی کہا، پتر آج رات ادھر گزار اور کسی طرح ساری رات کی کیفیتیں دیکھ، تاکہ ہم بھی ویسے سویا کریں، ویسے جاگا کریں، ویسے تہجد پڑھا کریں جس طرح آقا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی خواہش کا بتلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے چل اٹھ چلیے کر۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے آئے۔ کہتے ہیں آتے ہی سلام کہا۔ اپنے گھر میں آ کر کے سلام کہنا چاہیے، یہ ہمارے ہاں اکثر نہیں ہوتا۔ ہم کہتے اللہ اپنے گھر والے نے سلام، جی اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور کیا آپ کے گھر والوں کو سلامتی نہیں چاہیے، دعائیں نہیں چاہیے؟ اپنے گھر کے لیے دعا نہیں کرنی تو کس کے لیے کرنی؟ تو بہرحال کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلام کہا، حال چال پوچھا، بیٹھ گئے، دن اچھا گزرا، سیدہ میمونہ سے پوچھتے رہے۔ اور گھر میں آ کر کے ایک عمل سب سے پہلے کرتے تھے آقا، وہ تھا مسواک کا۔ وہ لیٹنے لگے تو دائیں ہتھیلی کو یوں رکھا ایسے اپنے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتها فرحمها وان ارسلتها فاحفظها کما تحفظ به عبادک الصالحین۔ یا اللہ میں اپنے پہلو کو بستر پہ رکھنے لگا ہوں تیرے نام پر، تیرے نام پہ اٹھوں گا، اگر اس نیند کی حالت میں مجھے تو نے وفات دے دی تو مجھ پر رحم کرنا، اور اگر تو نے مجھے صبح اٹھنے کی توفیق دے دی تو میری سارا دن حفاظت کرنا، اس طرح جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔
کہتے ہیں آقا اور سیدہ میمونہ یوں لیٹے، میں ان کے قدموں میں لیٹ گیا۔ رات کے 2 حصے گزرے، تیسرا حصہ شروع ہوا، آقا اٹھے اور دعا پڑھ گئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق ہے کہ تو نے ہمیں نیند کے بعد جگا دیا، تیری بارگاہ میں ہم نے لوٹ کے آنا ہے۔ پھر آقا نے 11 آیات جو ہیں سورہ آل عمران کی آخری، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان کی تلاوت کی۔ ان کی تلاوت کرنے کے بعد آگے بڑھے اور مسواک کرنے کے بعد پھر وضو کرنے لگے۔ میں نے جلدی سے برتن پکڑا اور وضو کروانے لگا۔ آقا نے وضو کر لیا، مصلی کی طرف آئے، میں نے بھی جلدی جلدی وضو کیا اور آ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا یہ سارا شوق دیکھ رہے ہیں۔ پھر تہجد کے وقت میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے مالک کی بارگاہ میں ایک دعا ہوئی جو اللہ نے قبول کی، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے، اس بچے کو قرآن کا فہم عطا کر دے، اور اللہ نے پھر وہ فہم عطا کیا۔ یہ اس بنی ہاشم میں شیب بنی ابو طالب میں، شیب بنی ہاشم میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ 3 سال کے وقت قریب قریب گزرتا گیا۔ کبھی کوئی ہاشمی یا مطلبی بازار جاتا کوئی سودا خریدنے کے لیے، تو وہاں پر ولید بن مغیرہ اور ابو لہب، یہ اکیلا بندہ تھا جس نے اپنے خاندان کے خلاف وہاں نہیں گیا اور اپنے خاندان کے خلاف دوسرے لوگوں کی یعنی کافروں کے ساتھ حمایت کی اس نے، ابو لہب نے۔ یہ دیکھتے کہ ہمارے خاندان کا بندہ کسی دکان سے سودا خریدنے لگا ہے، اسے کہتے خبردار اسے سودا نہیں دینا، یا اتنی قیمت مانگو کہ یہ دے نہ سکے۔ اگر کوئی باہر سے قافلہ آ رہا ہے، ان سے کہتے ہم تمہاری منہ مانگی قیمت پہ سودا خریدیں گے، لیکن کسی ہاشمی کو اور کسی مطلبی کو یہ سودا نہیں بیچنا، ہمیں دے دو، جتنی قیمت تم نے لینی ہے لے لو۔ منہ مانگی قیمت دے کر سودا خرید لیتے کہ کسی طرح یہ بنو ہاشم تک نہ پہنچے۔ بھوک دیکھی، بہت تنگی دیکھی۔ 3 سال گزرتے گزرتے لوگوں میں کچھ احساس ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ وہ جو معاہدہ تحریر کر کے بیت اللہ میں لگایا گیا تھا اسے دیمک کھا چکی ہے، اور وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ایک لفظ اس کا باقی ہے، بسمک اللہم، جو ابتدا میں انہوں نے لکھا تھا وہ لفظ باقی رہ گیا ہے۔ ادھر کچھ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، اور وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے گھر کے رہنے والے لوگ، ہم ان کے لیے زندگی کو اس لیے مشکل کر دیں کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے ہیں۔ کیا تمہیں ان بچوں کی بھوک نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ان بچوں کا بلکنا نظر نہیں آتا؟ یہ 5 لوگ بڑے بڑے اکٹھے ہوئے۔ ہشام بن عمر تھا، زہیر بن امیہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کا بیٹا بھی تھا۔ انہوں نے کہا میرے ماموں، ان کی حالت، ان کے خاندان کی یہ حالت ہے اور تم لوگوں کو خیال نہیں آتا۔ متم بن عدی تھا، ابو البختری تھا، زما بن اسود تھا، یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور بیت اللہ میں انہوں نے لوگوں کے سامنے بات رکھی، لوگوں کو قائل کیا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے مخالفت کی، تو تکرار ہوتی رہی، لیکن بالآخر اس معاملے پہ بات پہنچی کہ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے۔ 3 سال بڑی بات ہوتی ہے، بڑا وقت گزار لیا، بڑی سزا دے لی تم نے ان لوگوں کو۔ معاہدہ جب لینے کے لیے گئے بیت اللہ میں تو وہ نکالا گیا، تو وہ، اور اس سے پہلے ابو طالب آ چکے تھے اور وہ کہہ چکے تھے کہ میرے بھتیجے نے مجھ کو خبر دے دیا کہ وہ معاہدہ اس طرح دیمک زدہ ہو چکا ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب یہ سارے معاملات اگلے بنے اور لینے گئے تو نکالا تو واقعی ویسا ہی تھا، بسمک اللہم محفوظ تھا اور باقی سارا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ خیر، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم، بنو مطلب، یہ واپس مکۃ المکرمہ میں آئے، معاملات پہلے سے روٹین کی طرف آنے لگے، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ آ گیا، اور 2 شخصیتیں جنہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر لمحہ ہر موقع پہ ساتھ دیا، وہ 2 شخصیتیں داغ مفارقت دے گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سردار ابو طالب یقیناً وہ بہت عظیم محسن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسری سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یقیناً وہ ملت اسلامیہ کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ محسنہ ملت بھی ہیں۔ وہ بعض نے کہا کہ 3 دن کا فرق آیا، صرف 3 دن کا فرق آیا۔ بعض نے کہا کہ یہ تقریباً رجب میں سردار ابو طالب ہیں،
اور رمضان میں سیدہ خدیجہ ہیں، یہ مختلف روایات ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن وہ برتن لے کے آ رہی تھیں تو آقا فرماتے ہیں آتانی جبریل علیہ السلام فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی کا خدیجۃ باناء فیہ طعام او شراب۔ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس، یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ کے پاس آ رہی ہیں برتن لے کر کے، اس میں کھانا آپ کا پانی ہے لے کے آ رہی ہیں۔ اقرأ علیہ السلام سلام ربہ، ان کے رب کا سلام انہیں کہیے، وہ منی، اور میری طرف سے بھی سلام کہیے، اور پھر ان کو بشارت دیجئے کہ رب رحیم و کریم نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہے، اور اس میں نہ تو شور شرابہ ہے اور نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی۔ یہ دو الفاظ میں نے دانستہ اس وقت آپ کو نہیں بیان کیے تھے، آج کے لیے میں نے اس وقت آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ ایک موتیوں کے محل کی بشارت دی گئی۔ اگلے دو لفظ آج کے لیے رکھے تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی وفات ہوئی تو جنت المالا، یہ بیت اللہ کی طرف آپ ادھر نکلیں، مروہ کی طرف سے باہر نکلیں تو بالکل قریب میں پڑتا ہے، وہاں پر ان کی تدفین، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے۔ اس وقت تک جنازے کے احکامات نہیں ابھی آئے تھے، تدفین ہوئی۔ ان دونوں شخصیتوں کا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا بھاری تھا، اسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حزن کہتے ہیں غم کو، عام کہتے ہیں سال کو، یعنی غم کا سال۔ تو سیدہ خدیجہ کے جو الفاظ حدیث کے تھے کہ اس میں نہ تو شور شرابہ ہے اور نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی۔ محدثین نے اس پر بڑی بڑی باتیں اور بڑی خوبصورت باتیں لکھی۔ انہوں نے کہا شور شرابہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ساری زندگی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سالہ رفاقت ہے ان کی، 65 برس کی عمر میں دنیا سے گئی ہیں، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سال میں کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں نے کہا جنت میں آپ کو گھر ایسا دیں گے آپ کے آگے کوئی اونچی آواز میں بات ہی نہیں کرے گا، اور دوسرا وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی کہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے بوجھ اپنے ذمے لے لیے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پانی کے لحاظ سے، سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ اٹھائے، تھکاوٹ برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں ہم آپ کو ایسی جگہ پہ رکھیں گے جہاں کوئی تھکاوٹ بھی آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ گئیں اس دنیا سے، یقیناً وہ اہل ایمان کی ماں تھیں، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، یقیناً اللہ کی نعمتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کا ہمسایہ بنائے جنت میں۔ اس کے بعد جب مسلمان وہاں سے آگے شیب بنی ہاشم سے، تو مکہ المکرمہ میں ان کا کچھ حوصلے بلند ہوئے، بہت سارے لوگ تعداد میں مسلمان بھی بڑھ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کچھ سلسلے ایسے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ میں تھے، ایک بندہ بیت اللہ میں دعائی دے رہا ہے کہ اللہ کے واسطے کوئی میری مدد کرو۔ کبھی ایک سردار کے پاس، یہ عرب کا، مکے والوں کا ایک عمومی رجحان تھا کہ جب بھی وہ فارغ ہوتے تو وہ بیت اللہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ راتوں کو دکانوں سے فارغ ہوتے ہیں نا، جو اصل مکہ کے رہنے والے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے وہ بچوں کو لے کر کے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت بھی یہ کیفیت تھی، وہ دن کے وقت بھی بیت اللہ میں آ جاتے، رات بھی جب سکون نہیں آتا تھا تو بیت اللہ میں آ جاتے تھے۔ تو بیت اللہ میں ایک سردار کے پاس وہ راشی بندہ جا رہا ہے، تاجر ہے، کہنے لگا اللہ کے بندو، ابو جہل نے میرے پیسے دبا لیے ہیں، وہ دے نہیں رہا، مجھے اسے پیسے لے دو۔ اب کچھ سرداروں کو شرارت سوجھی، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں آ رہے ہیں، کہا تمہیں کوئی پیسے نہیں دلا سکتا ابو جہل سے، سوائے وہ جو بندہ آ رہا ہے نا، وہ تمہیں ابو جہل سے پیسے لے کے دے سکتا ہے، اور نہیں کوئی دے سکتا۔ یہ شرارت کی ان لوگوں نے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرتے ہیں، وہ ساتھ چلے جائیں گے، ابو جہل وہ آگے سے مذاق اڑائے گا، کچھ نہ کچھ غلط جملے کہہ دے گا، تو تماشا دیکھنے کو ملے گا۔
چلے گیا وہ بندہ، اسے بیچارے کو کیا پتا تھا، وہ اجنبی تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا جی ابو الحکم مجھے پیسے نہیں دے رہا، میرے پیسے دبا کر کے بیٹھا ہے، آپ اگر مجھے لے دیں پیسے. میں ہر کے پاس گیا ہوں، سب نے انکار کر دیا، کہنے لگے آپ دلا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، چلا دیکھتے ہیں ابو جہل کو. گئے. اب وہ جو سردار بیٹھے تھے منڈلی لگا کر کے، انہوں نے ایک بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر کے تماشا، پھر آ کے ہمیں بتانا وہاں ابو جہل کے دروازے پہ کیا ہوا. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور ابو جہل کے دروازے پر جا کر کے دستک دی. کون؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے ہاں بھی یہ بھی ایک چلے بات ایسے ہی آ گئی ہے جو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا. میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، ایک گھر میں تھے تو کسی نے دستک دی. کون؟ میں. کہا میں کیا ہوتا ہے، اپنا نام بتلاؤ، یہ میں نہ کیا کرو. یہ ہمیں بھی بتایا، یہ باتیں ہوتی ہیں تعلیمی طور پہ، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. جب بھی کسی کے دروازے پہ جائیں تو جا کر کے اپنا نام بتائیں. میں کیا ہوتا ہے، آپ بتلائیں کہ میں فلاں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دستک دی. اس نے پوچھا کون؟ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی سے آیا، دروازہ کھولا، اور وہ جو بندہ تماشا دیکھنے گیا تھا نا، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ ہکا بکا. یہ کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پہ آ گئے. کہا اس کے پیسے دینے تو نے؟ ہاں جی دینے. آتی حقہ، دے اس کا حق اس کو. کہتے جی ابھی دیتا ہوں. بھاگا اندر گیا، پیسے لائے، لا کر کے اسے دے دیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تجھے تیرا حق مل گیا؟ جی مل گیا. السلام علیکم. پھر بیت اللہ میں چلے گئے. اب وہ بندہ جو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہاں کوئی تماشا لگے گا، وہ بھی واپس گیا اور جا کے کہ قریش سے وہ سردار کہنے کہ بتا کیا ہوا. کہا اللہ کی قسم میں نے تو ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں، ابو جہل کا رنگ اس طرح بدلا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. رنگ زرد پڑ گیا اس کا، اور وہ فوراً بھاگا گیا اور پیسے لا کر کے دے دیے. بعد میں ابو جہل آیا جب ان کے پاس، کہنے لگے ابو الحکم تجھے کیا ہو گیا تھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ کوئی تماشا لگے گا، کوئی بات ہوگی، اور تم نے پیسے دے دیے. ابو جہل کے لفظ ہیں، کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا کہ ایک بہت بڑا اونٹ ہے، اس نے منہ کھولا ہے کہ اگر میں نے انکار کیا وہ مجھے اپنے منہ میں اپنے جبڑوں میں جکڑ کر کے مار دے گا. میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ مجھے تھا کہ ابھی میں گیا کہ گیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا دیس کا حق، تو مجھے ایسے لگا کہ ایک بہت بھاری اونٹ ہے، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے نگل جائے گا، مار دے گا. میں خوفزدہ ہو گیا، میں نے اسی وقت بات مان لی. اسی اثناء میں ایک اور معاملہ ہوا. ایک بندہ اپنے اونٹ لے کر کے آیا مکہ میں بیچنے کے لیے. ابو جہل کو پسند آ گئے. اس نے کہا 2 کے پیسے لے لو، تیسرا فری لینا میں نے. اب وہ غریب آدمی ہے، ابو جہل کے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا. ابو جہل سے کہنے لگا اتنا ایسے ظلم نہ کر مجھ پر، 2 کی قیمت دے کے 3 لینا چاہتا ہے، یہ نہیں ممکن ہے، میرے اتنی قیمتی اونٹ ہیں. کہنے لگا پھر مکے میں کوئی لے کے دکھائے، میں نے بھی آواز لگا دیتا ہوں، میرے سودے پہ کوئی سودا کر کے دکھائے، دیکھوں گا تو مکے میں بیچ سکتا ہے، تیرا اونٹ کوئی خرید ہی نہیں سکتا، تو میری بات کا انکار کرتا ہے. اب وہ بندہ بیچارہ گھوم رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے، لیکن سارے کہتے نہیں بھائی ہم نہیں لے سکتے، سب انکار کریں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. ابو بکر بھی تھے، عمر بھی ساتھ تھے اس وقت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی کہ ابو جہل اس طرح اس بندے پر ظلم کر رہا ہے اور کوئی اس کے وہ اونٹ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ، یا محمد بن عبداللہ مسلمان نہیں تھا وہ، یہ میرا معاملہ ہے، ایسے ایسے. ابو جہل نے کہا تیرے اونٹ کدھر ہے؟ فلاں بازار میں، لے کر کے آ. لائے، جو قیمت مانگی دے دی. کہا میں خریدتا ہوں، دیکھتا ہوں ابو جہل کیسے روک سکتا ہے، کیسے منع کر سکتا ہے، میں خریدتا ہوں تیرے اونٹوں کو، ہمارے ہوتے ہوئے اب مکے میں ظلم نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خریدے، اور اس مظلوم جو مسلمان نہیں تھا، یہ دونوں لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ساتھ دیا ان کا. اس کے بعد
پھر دو بڑی ایک اور واقعہ ایسا ہی ہے جو ہے کٹھن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مشکل دن آپ کے لیے کون سا تھا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن کے بارے میں بتایا جو کل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ وہ کون سا دن تھا جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں میرے لیے بڑا مشکل دن تھا. وہ کیا تفصیلات تھیں، کیسے معاملات پیش آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری بنی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین کہلائے. ثقلین کس کو کہتے ہیں اور آقا علیہ السلام کو رسول الثقلین کہا گیا؟ یہ کون سی خوشخبری تھی اور یہ کیا معاملہ پیش آیا تھا؟ یہ کون سا سفر تھا جس سے واپسی پر یہ معاملہ پیش آیا؟ اور اس کے متصلاً کچھ اور باتیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کریں گے. آج ہماری گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے تقاضا کیا کہ آپ اگر چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مان لو گے، ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہم لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوا، لیکن لوگ انکاری ہو گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے. پھر بات آگے بڑھی اور انہوں نے کہا اگر کوئی باہر سے آنے والا اس کی گواہی دے دے، آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے، باہر سے آنے والا گواہی دے گا تو ہم بات مان لیں گے. باہر سے آنے والے مسافروں نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے رات کو ایسے دیکھا تھا، لیکن کفار پھر بھی نہ مانے. اس وقت ابو طالب نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اور اس کے مقابل میں ان کے مکمل مکہ کی آبادی نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں رہے. یہ ایک چھوٹی سی بات میں بھول گیا، جب 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ سوتے تھے نا، رات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سردار ابو طالب آقا کی جگہ کو تبدیل کر آتا تھا. یہاں سے یہاں سوئے، دیکھا کہ اب لوگ سو گئے تو آ کر کے اٹھانا، بھتیجے اٹھو، یہاں سے، یہاں میرا بیٹا سو جائے گا آپ یہاں سو جائیں، یہاں کوئی اور سو جائے گا آپ وہاں سو جائیں. کبھی وہاں لیٹے ہیں تو وہاں سے اٹھا کر کے کہ کہیں رات کے اندھیرے میں کوئی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا دے. یہ تدبیر کی وہاں پہ سردار ابو طالب نے. یہاں سے اٹھانا، رات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ جگہ تبدیل کروانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی آ کر کے تکلیف نہ دے دے. 3 سال گزر گئے، وہ معاہدہ ختم ہوا، اللہ کے حکم سے واپس آئے. دونوں عظیم شخصیتیں دنیا سے رخصت ہوئیں، سردار ابو طالب بھی اور سیدہ خدیجہ بھی. ان کی وفات کا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت یقیناً ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ دونوں محسنین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سیدہ خدیجہ کی رفاقت 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. 65 برس کی عمر میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں گئیں. ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. ان کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. ہاں کل وہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ کہ پھر دوسری شادی کس سے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون خوش نصیب تھیں کہ جو مومنوں کی ماں بنی حضرت خدیجہ کے بعد. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات میں نے آپ کو بتایا ابو جہل کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے رعب دبدبہ شخصیت میں عطا کیا تھا اور ظاہر ہے اس کی دھاک بیٹھی کافروں پر بھی اس وقت میں. جلال بھی تھا، جمال بھی تھا. اگلی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ کم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.